لیکن عادل بھائی آپ ریئل حنفی ہو کہ کیا ہے؟ ہاں میں ریئل یہ حنفی ہوں. اوکے اوکے چلیے ٹھیک ہے. تو آپ کا سوال؟ میرا وہی سوال ہے کہ یہ مطلب کہ یہ اسٹریم میں کچھ دن پہلے جو یہ سوال یہ ہوا تھا افتراس و التورک سے جو ریلیٹڈ تعلق سے. ہاں جی پوزیشن والے جی. تو میں وہی بولنا چاہتا ہوں جیسے کہ کفایت اللہ صاحب نے جو بولا تھا کہ اس میں نشر شرعی ہے, تو اس میں نشر شرعی مطلب کیسے ہے؟ کیونکہ جامع ترمذی میں وائل ابن حجر, پھر اما عائشہ, پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے کہ آپ وسلم صرف افتراس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, مطلب ان کا سٹنگ پوزیشن وہی تھا, اور صرف ایک جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 8-8 بس اس میں ہی ذکر ہے کہ وہ التورک کیے تھے, مطلب کہ آخری تشہد میں. تو وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ آپ جس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس روایت میں صراحت نہیں ہے کہ یہ 4 رکعت کی نماز تھی, چاروں میں آپ نے افتراش کیا تھا دونوں تشہد میں. لیکن جو صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں صراحت ہے کہ جب آخری وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ پوری صراحت کے ساتھ 4 رکعت کی نماز کا ذکر ہے, اور آخری بیٹھک میں پوری صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک کیا. اس کے معارض کوئی ایک حدیث آپ بتائیے. یعنی صحیح ہے, صریح ہے, اس کے معارض بھی کوئی نہیں ہے. معارض کا مطلب ہے اس کے اپوزٹ میں, اس کے کانٹرڈکشن میں کوئی ایک حدیث بتائیے. جی عادل بھائی آپ کو ابھی موقع مل رہا ہے, بتائیے. ارے تو جامع ترمذی میں جو وائل ابن حجر کی جو روایت ہے کہ وہ مدینہ آئے تھے, وہ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز دیکھنے کے لیے, تو اگر کون سی ایک نمبر بتائیے, اس کو آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں, آپ حدیث نمبر بتائیے, ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی روایت پر اشارہ کر رہے ہیں آپ. زید بھائی لائیے اس کو اسکرین پہ, کون سی روایت. نمبر بولیے بھائی. دیکھیے مجھے تو ابھی نمبر نہیں پتا, لیکن آپ مجھے 1 منٹ. کیسے آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں, کیسے ہیں نمبر آپ کو نہیں پتا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے کیا کیسی کیسی روایتیں ہو سکتی ہیں. سنن نسائی وغیرہ میں ہے بھائی, جو عام طور سے روایتیں پیش کرتے ہیں. ترمذی میں تو لاؤ نا اللہ کے بندے, آپ ہوا میں بات کر رہے ہو, کون سی روایت ہے ترمذی پتہ ہی نہیں ہے. 1 منٹ رکو, آپ یہاں اتنے مطلب اعتراض لے کر آئے ہو بغیر دلیل, ہوا میں بات کرو, کیسے کام چلے گا؟ 1 منٹ رک جائیے, 1 منٹ. ابھی کیسے ہم اندازے سے کیسے جانتے, پتہ نہیں کون سی حدیث آپ کے سامنے. آپ یہاں جو بول رہے تھے, جب تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں 1 منٹ بولے, تب تک آپ اپنی بات بتا دیجیے. جی شیخ بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ حدیثیں لاتے ہیں لوگ, ان حدیثوں میں یہ صراحت نہیں ہوتی کہ 4 رکعت کی نماز تھی اور چوتھی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رکعت میں جو ہے تورک آپ نے نہیں کیا, آپ جو ہے پاؤں پر بیٹھے. ایسی صراحت نہیں ہوتی ہے. صحیح, ایسی صراحت نہیں ہوتی ہے. اچھا شیخ میں چاہ رہا تھا کہ میں 3 باتیں کہوں گا. پہلی بات یہ کہ صراحت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو سلام کی صراحت نہیں, چوتھی رکعت کی صراحت نہیں. دوسری بات جو الفاظ بھی ہوتے ہیں وہ یہ کہ دائیں کو کھڑا کیا, بائیں کو بچھایا. تو بھائی یہ تورک میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں, یعنی دائیں کو کھڑے کرتے ہیں, بائیں کو بچھاتے ہیں. یہ چیزیں تورک کے منافی بھی نہیں ہیں. اور تیسری بات, اگر ثابت بھی ہو جائے کسی صحیح اور صریح روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رکعت میں آخری رکعت میں پاؤں پر آپ بیٹھے, تو یہ ٹکراؤ نہیں ہوگا. ایک جگہ پہ عمل کا 2 طریقہ ثابت ہوگا, 2 طریقہ ثابت ہوگا. یعنی یہ ثابت ہوگا کہ یہاں تورک بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ثابت ہوگا کہ پاؤں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. دونوں طریقہ ثابت ہوگا. صحیح بخاری کی جو صحیح اور صریح حدیث ہے اس سے فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے. آپ کو اسے ماننا ہی ماننا ہے. اگر اس کے اپوزٹ صحیح اور صریح حدیث بھی لے آئے تو بھی دونوں پر عمل کیا جائے گا. کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے آپ, دونوں پہ عمل کریں گے. یعنی کبھی آدمی کے سامنے, مصلی کے سامنے آپشن رہے گا, یہ چیز آپشنل رہے گی کہ چاہے تو پاؤں پر بیٹھے چاہے سرین پر بیٹھے, لیکن آپ ترک نہیں کر سکتے. اب لائیے کون سی روایت آپ پیش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا اس میں. جامع ترمذی جو نمبر ہے وہ یہ 292. اوکے 292 میں لا رہا ہوں اسکرین پہ. آپ جو بول رہے ہیں کہ اس میں نہیں دیا ہوا کہ وہ 4 رکعت والی یہ نماز, پہلے دیکھ لیتے, ان کو خاموش کیجئے, پہلے دیکھ لیتے انہوں نے کیا حدیث نمبر ہے. 292 جی شیخ اسکرین پہ لا رہے ہیں 292 سنن ترمذی کیا جامع ترمذی میں 292. جی یہ دیکھیے شیخ. ہاں اس روایت میں کیا ہے, اس میں یہ ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے, کہتے ہیں کہ قدمت المدینہ قلت لانظرن الى صلاۃ رسول اللہ فلما جلس یعنی للتشہد, جب آپ بیٹھے یعنی تشہد کے لیے. اب یہاں پہ یہ صراحت نہیں ہے کہ کون سا تشہد ہے کہ دوسرا ہے. پہلی بات یہاں پہ صراحت نہیں ہے, اس لیے یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف نہیں ہے.
یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں دوسرا تشہد کی بات ہے، یعنی آخری رکعت کی بات ہے، یعنی دوسرا 4 رکعت کی صراحت ہے، یہاں پہ یہ صراحت نہیں نماز تھی، کون سا تشہد تھا اس میں صراحت نہیں ہے. تو بھائی جو پہلا تشہد ہے اس میں تو ہم اس پہ عمل کر ہی جائیں، یعنی دوسری حدیث میں وضاحت آ جاتی ہے کہ پہلے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراش کیا، تو اس حدیث پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے، دیکھیے کہ آپ جب تشہد کے لیے بیٹھے تو آپ نے دائیں پیر کو بچھایا اور ووضع یدہ الیسری علی یعنی علی فخذہ الیسری، اور دائیں ہاتھ کو بائیں جو ہے ران پہ رکھا، اور نصب رجلہ الیمنی، دائیں پیر کو کھڑا کیا. پہلی بات تو یہ کہ اس میں صراحت نہ سلام کے ذکر نہیں ہے، تعداد رکعات کا ذکر نہیں ہے، تعداد تشہد کا ذکر نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں تو وضاحت موجود ہے کہ آخری تشہد میں آخری رکعت میں آپ نے تورک کیا، تو یہ اس کے برخلاف نہیں ہو سکتی. جب اس میں صراحت آ گئی تو اس کا مطلب یہ چیز جس میں صراحت نہیں ہے باقی بیٹھک کے لیے، باقی تشہد کے لیے، آخری تشہد کے لیے نہیں ہے. آخری تشہد میں الگ سے بات آئے گی، یہ اس سے پہلے کا جو تشہد ہے اس کے لیے تشہد اوسط، یعنی جو بیچ کا تشہد ہوتا ہے اس کے لیے. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں افترش رجلہ الیسری، یعنی جو بایاں جو پیر تھا اس کو بچھایا، ونصب رجلہ الیمنی، اور جو دایاں پیر تھا اس کو کھڑا کیا. یہ پوزیشن تو تورک میں بھی ہوتی ہے، یعنی یہ پوزیشن تورک کے منافی نہیں ہے، یہ تورک کے خلاف نہیں ہے. بھائی تورک میں بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم دائیں کو کھڑا کرتے ہیں، بائیں کو بچھاتے ہیں، لیکن بچھا کے ہم اس کو آگے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تورک کے خلاف ہی نہیں ہے، نہ تو اس میں صراحت ہے، نہ یہ اس کے خلاف ہے، نہ الفاظ اس کے خلاف ہے. اس لیے اس روایت کو بیس بنا کے صحیح بخاری کی اس صحیح اور صریح روایت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. میں نے تو یہ بھی کہا نا کہ اگر یہاں پہ صراحت بھی ہوتی کہ چوتھی رکعت ہے، دوسرا تشہد ہے، سب کچھ کلیئر ہوتا تو بھی آپ کو دونوں ماننا پڑتا، آپ کسی ایک کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. لیکن یہ تقلیدی دنیا تورک کی حنفی شوافی تو کرتے ہیں، مالکیہ بھی کرتے ہیں، بلکہ احناف تینوں کرتے ہیں. یہ جو آخری تشہد ہے نا، آخری تشہد میں تورک کے قائلین مالکیہ بھی ہیں، شوافی بھی ہیں، حنابلہ بھی ہیں. یعنی تینوں مسلک کس کو مان رہا ہے، صرف احناف کا پرابلم ہے کہ وہ آخری تشہد میں تورک کو نہیں مانتے. بھائی عادل بھائی، آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جو شیخ نے ایکسپلین کیا؟ کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ کوئی کاؤنٹر کہنا چاہ رہے ہیں؟ کاؤنٹر تو ہے اس کا، جیسے کہ جی عادل بھائی، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی عادل بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم لوگوں تک. میں آپ کو ہولڈ پہ رکھوں، بیک سٹیج رکھوں؟ آپ کی آواز آ جائے تو بتائیے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بیک سٹیج رکھتے ہیں آپ کو. بہرحال یہ زید بھائی یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے یہ سوال سنیں. اگر یہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اپوزٹ میں کوئی بات لے بھی آئے نا تو بھی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. مطلب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑو، یعنی جو افطرا سے کوئی یہ ضد کر لے کہ اس حدیث کی وجہ سے اس کو چھوڑو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بخاری چلا بھی نہیں رہے. آپ صحیح بخاری کی روایت ہے، اعلیٰ درجے کی روایت ہے، اگر آپ کو ترجیح ہی دینا تو صحیح بخاری کی روایت کو مقدم کرنا پڑے گا، وہ افتراش چھوڑنا پڑے گا آپ کو. جس کا افتراش کہتے ہیں وہ بھی فقہاء کی اصطلاح ہے، وہ حدیث کی اصطلاح نہیں افتراش. جی ٹھیک ہے. شیخ، عام عوام کے لیے آپ ایک بار ذرا یہ حدیث میں اسکرین پہ لاتا ہوں، آپ ایک بار اس عوام کو بتا دیں تو یہ کیا بتا رہے تھے پوائنٹ نا، لوگوں کو پوری بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک منٹ. ہاں نہیں، وہ تو یہ بات تو واضح آپ نے بتائی، بالکل آپ نے ہر طرح سے جواب دے دیا. ہاں جی ابو حمید الساعدی، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا وضاحت کرنا؟ نہیں، میں چاہ رہا تھا بخاری والی حدیث بھی بتا دیتے، آپ سمجھا دیتے، یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے اس بارے میں. اس کا کیا نمبر ہے میں بھول گیا، یہ میں لے لائے تو ہاں ایک منٹ، اس کا آخری حصہ لاسٹ کا دکھائیں آپ. ہاں یہ بس تھوڑا سا رکیے میں بیچ کا بھی بتانا مجھ کو. جی اب اس میں یہ ہے کہ بیچ والا جو تشہد ہے اس کے الفاظ کہاں ہے؟ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد بیٹھے، یعنی پہلا تشہد اس کو بولتے ہیں. جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، کتنی صراحت آپ دیکھیں. وہ جو ترمذی میں بتا رہا تھا نا کہ پاؤں پر بیٹھے، یہ کلیئر نہیں، یہاں تو کلیئر ہے. یہ جو بیچ والا تشہد ہے جلس علی رجلہ الیسری، آپ بائیں پاؤں پر بیٹھے. جی یہ بھائی صاحب جو ترمذی کی روایت لا رہے تھے نا بھائی، اس میں تو بیچ والے تشہد میں بھی پاؤں بیٹھنے کی صراحت نہیں ہے. یہ بھائی صاحب نے جو دکھایا تھا نا اس میں یہ نہیں تھا کہ بھائی جو ہے بیچ والے پاؤں پر بیٹھے، یہ تھا کہ ایک پاؤں کو کھڑا کیا، ایک پاؤں کو بچھایا، بس اتنی سی بات تھی. لیکن یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں بہت ہی صراحت کے ساتھ ہے کہ جب 2 رکعت میں بیٹھے جلس علی رجلہ الیسری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں پر بیٹھے، ونصب الیمنی،
اور دائیں پیر کو اپنے فراش فقہا کی اصطلاح میں, حدیث کی اصطلاح میں نہیں جی, حدیث میں تو تورک کو بھی افتراش کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کو بولتے ہیں پاؤں پر بیٹھنا. یہ حدیث بہت ہی کلیئر ہے صحیح بخاری کی کہ بیچ والا جو تشہد ہے, تشہد اوسط, اس میں ہم پاؤں پر بیٹھیں گے. بہت ہی اللہ رجل اليسرى, بہت ہی کلیئر, بہت ہی واضح صراحت موجود ہے. جی, لیکن اس کے آگے ہاں آپ نے یہ بتایا کہ وہ حدیث جو تھی اس کے اندر جو ترمذی والی حدیث جو ابھی بتائی گئی, اس کے اندر جو بیٹھنا ہے, آپ کا پہلا کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے تشہد میں بیٹھنے کی بات ہے, نمبر 1. جی نمبر 2, اور اس میں بھی ہے جی, دوسرے کی بات ہے تو اس میں جلسہ یہ نہیں ہے, جلسہ علی رجلہ الیسریٰ یہ اس حدیث میں نہیں ہے. جی جی جی, وہ صراحت نہیں ہے, یہ صراحت نہیں ہے اس حدیث کے اندر. یعنی کہ وہ حدیث میں اگر دیا ہوتا کہ آخری تشہد میں جلسہ علی رجلہ الیسریٰ, اگر اس حدیث میں یہ دیا ہوتا تو وہ ٹکراتی اس سے. ہاں, تو یہ ہوتا ہے کہ تو اس سے ٹکراتی, تو پھر اس ٹکراؤ کو ہم ختم نہیں کرتے بلکہ ہم دونوں کو قبول کرتے, دونوں کو ویسے ہی ہیں الحمدللہ. جی ہاں, ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. اچھا, اس کے لاسٹ میں آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ وَإِذَا, بس روک دیجیے زد بھائی. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ, کتنی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آخری, دیکھیے پہلے 2 رکعت کا ذکر ہو چکا ہے, اس میں 2 رکعت کا ذکر, اس کے بعد آخری رکعت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے, آپ 3 رکعت پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں آپ, یعنی آخری رکعت دوسرا تشہد ہی ہوگا. آخری 2 رکعت کے بعد جب آخری رکعت کی بات کریں گے تو وہ دوسرا تشہد ہی ہو سکتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ, جب آپ آخری رکعت میں بیٹھے, قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ, تو دایاں جو پاؤں تھا اس کو آگے بڑھا دیا. وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ, اور بائیں کو بچھا دیا. یہ تو ترمذی والی روایت میں ہے جو بھائی صاحب دکھا رہے تھے, وہ تو یہاں بھی ہے, اتنی سی بات تو یہاں بھی ہے, لیکن آگے اضافہ کیا, وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ, اور آپ اپنی سرین پر بیٹھے, یعنی بایاں جو پیر تھا اس کو نکال دیا, قدم آگے بڑھا دیا, یعنی اس پہ بیٹھے نہیں, اور نصب الاخرى دوسرے کو کھڑا کر دیا. وقعد علی مقعدتی, یہ بہت ہی کلیئر ہے تورک کے لیے. اتنی وضاحت, اتنی صراحت کے باوجود بھی ہم حیران ہیں کہ تقلیدی دنیا, بلکہ اہل تقلید میں بھی صرف حنفی ہیں جو اس کو نہیں مانتے, باقی تینوں مانتے ہیں. شرافے مانتے ہیں, حنابلہ مانتے ہیں, اور مالکیہ مانتے ہیں, تینوں مانتے ہیں. ہاں, مالکیہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر بیٹھک میں تورک کرنا ہے, اور احناف اس کے اپوزٹ میں, وہ کہتے ہیں ہمیشہ پاؤں پر ہی بیٹھنا ہے, نماز کی کوئی بھی بیٹھک ہو پاؤں پہ بیٹھنا ہے. مالکیہ کیا کہتے ہیں, ہر بیٹھک میں سرین پہ بیٹھنا ہے. یہ حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ جی سوری, میرا فون آف ہو گیا. جی آف ہو گیا. آپ نے بات سنی کہ نہیں سنی اتنی دیر سے ہم لوگ جو بات کر رہے تھے؟ میں نے سنی, میرا فون آف, ارے ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں نے آواز آ رہی تھی, فون آف ہو گیا تھا. جی اب بتائیں آگے. میں نے جامع ترمذی کی جو میں نے روایت جو میں نے بتائی, اس میں تو وہ کہیں نہیں لکھا ہو کہ وہ پہلے تشہد کی بات ہو رہی ہے, نہ ہی اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ آخری تشہد کی بات ہو رہی ہے. یہ حدیث عام ہے. اور اوپر سے جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہیں دور دراز سے مدینہ آئے تھے, تو وہ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے جو طریقے جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے التورک کا ذکر ہی نہیں کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ افضل ہے کہ دونوں, مطلب کہ اگر 4 رکعت ہے تو دونوں میں ہی الافتراش کر کے بیٹھا جائے. اور جو کفایت اللہ صاحب جو بول رہے ہیں کہ وہ جو جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس میں جو ورڈنگ ہے وہ تورک سے ہی کچھ ہے, لیکن ایسا کچھ اس میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں. صحیح بخاری میں جو تورک کی جو الفاظ ہے وہ جامع ترمذی میں وہ الفاظ نہیں ہے. تو آپ دونوں کو کیسے ملا رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ ہوتے نا تو جواب مل گیا ہوتا, لیکن زید بھائی, یہ بھائی صاحب جو بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں ترمذی کا, بھائی اس میں تو پاؤں پہ بیٹھنے کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ ترمذی کی کہہ رہے عام ہے, ارے عام بھی مان لو, پہلی بات عام بھی مان لو, تو اس میں کہاں ذکر ہے کہ پاؤں پر بیٹھا؟ یہ بتاؤ اللہ کہاں ذکر ہے؟ اس میں کیا ہے کہ افترش رجلہ الیسریٰ, کی جو بایاں پیر تھا اس کو بچھایا, اور آگے کیا, نصب رجلہ الیمنیٰ. زید بھائی یہ تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد آپ صحیح بخاری کی روایت لائیے گا. ابو حمید ساعدی کی, ذرا اس کو تھوڑا سا وہ کریں, ہائی لائٹ کریں جو الفاظ, تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. افترش رجلہ الیسریٰ, اس میں کیا ہے کہ بائیں پیر کو بچھایا, اور آگے کیا ہے, نصب رجلہ الیمنیٰ, دائیں کو آپ نے
جو ہے کھڑا کیا. اب ذرا وہ ابو حمید سعدی کی روایت لائیے, اس کا آخری حصہ ابو حمید سعدی کی جو روایت ہے جی رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے. اب اس میں کیا ہے, اس میں دیکھیے کیا ہے کہ جب آخری قدم میں بیٹھے, قدم رجلہ الیسرا, دائیں پیر کو آپ نے آگے بڑھا دیا, وَنَصَبَ الْأُخْرَى, اور بائیں کو آپ نے کھڑا کیا. بھائی بتائیے ترمذی کی روایت اس کی روایت میں کیا اختلاف ہے؟ آگے وضاحت کیا ہے, قعد علی مقعدتی, آپ سرین پر بیٹھے. اس میں پوری صراحت موجود ہے, اور اس صراحت کے خلاف وہ روایت نہیں جا رہی ہے. جو ترمذی کی روایت ہے وہ ترمذی کی روایت اس کے برخلاف نہیں جا رہی ہے, کیونکہ جب آپ تورک کرتے ہیں تو بھی ایک پاؤں بچھا ہوتا ہے, ایک پاؤں کھڑا ہوتا ہے. ترمذی کی روایت کیا کہتی ہے کہ ایک پاؤں بچھا رہے اور دوسرا پاؤں کھڑا رہے. تورک میں بھی سیم پوزیشن ہوتی ہے, ایک پاؤں کھڑا ہوتا ہے, ایک پاؤں بچھا رہتا ہے. لیکن یہاں صراحت کیا ہے؟ صراحت یہ ہے کہ آپ سرین پر بیٹھے. یہ صراحت ٹکرا نہیں رہی اس سے ٹکرا نہیں رہی ہے. اس لیے وہ جو بیٹھک ہے, اگر آپ مان بھی لیں کہ وہ جو ہے پاؤں پر بیٹھنے والی بات ہے, جیسا کہ اسی میں صراحت ہے اوپر کہ وَإِذَا جَلَسَ فِي رَكَعَتَيْنِ, جب آپ دو رکعت کے بیچ میں بیٹھے, جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى, آپ بائیں پاؤں پر بیٹھے. اگر ترمذی والی اس روایت کا مطلب آپ یہ لے رہے ہیں کہ تشہد میں بیٹھنا, اس میں تشہد میں بیٹھنے کی بات ہے, لیکن کون سے تشہد یہ ذکر نہیں ہے اس میں. بھائی اس میں کون سا تشہد ہے یہ ذکر نہیں ہے. جب اس میں وضاحت آ گئی کہ پہلے تشہد میں پاؤں پہ بیٹھنا ہے, دوسرے تشہد میں سرین پہ بیٹھنا ہے, تو بھئی یہ وہ حدیث اس کے خلاف جا ہی نہیں رہی. یہ روایت صحیح ہے اور صریح ہے. صحیح کا مطلب ان کو نہیں پتا, یہ کتابوں میں بہت اچھے سے وضاحت کریں گے صحیح کیا ہوتا ہے, صحیح کیا ہوتا ہے. یہ صحیح اور صریح حدیث ہے, اس کے خلاف وہ حدیث ہے نہیں, کیونکہ اس میں آخری تشہد کا ذکر نہیں ہے. عام کو خاص اور صریح سے نہیں ٹکرایا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا اصول اجتہاد, کدھر گئے اصول اجتہاد؟ اصول اجتہاد کدھر گئے بھئی؟ عام اور خاص کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی رعایت ہوتی ہے, تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے. اس لیے یہ جواب نہیں ہے, وہ ترمذی کی روایت صحیح بخاری کا جواب نہیں ہے. اور یہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسا بھی نہیں کہ کوئی پرانا پہلا عمل تھا, اس کی کوئی صراحت ہے. دوسری بات, سارے صحابہ کو سکھا رہے ہیں, نماز سکھا رہے ہیں, صحابہ کی جماعت میں بتا رہے ہیں, آپ اللہ کے رسول کا طریقہ بتا رہے ہیں, وہ بھی وفات رسول کے بعد سکھا رہے ہیں. اس لیے کوئی شک نہیں ہے اس روایت کے صحیح ہونے میں اور صحیح ہونے میں. اس سے اگر کوئی فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے تو تقلیدی تعصب کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں وضاحت کر رہا ہوں بار بار, کیا کہ حنفی لوگ اتنے اسمارٹ ہیں, وہ تینوں مذہب کو کیا ہوا, یہ مالکیہ, یہ حنابلہ, یہ شرافے, تینوں کے تینوں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ایمان لاتے, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. صرف فقہ حنفی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے, وہ اپنی خیر منائیں. اس صحیح حدیث کے خلاف صرف تقلیدی تعصب کی بنا پر اس سے دوری اختیار کی, بس اور کوئی وجہ نہیں ہے. جی عادل بھائی, آپ کا کیا جواب ہے اس چیز کے تعلق سے؟ بھائی جواب برائے جواب مت بنائیے, آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہاں پہ حق تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے. جی بتائیں. مجھے یہ جاننا ہے کہ افتراس اور تورک کا تب ڈیفینیشن کیا ہوا؟ جب دونوں سیم ہے تو پھر اس کا الگ الگ ہونا کیسے ثابت ہوا؟ کیونکہ جو جامع ترمذی کی روایت میں جو لفظ ہے وہ صحیح بخاری کے تورک لفظ سیم نہیں ہے, تو پھر وہ دونوں الگ الگ ہے. کیسے وہ افتراس و تورک دونوں سیم ہو گئے؟ صحیح بخاری کی روایت اپنے آپ میں واضح کلیئر ہے کہ سرین پر بیٹھنا, اس پہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہو آپ اس پہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہو صحیح بخاری کی روایت پہ؟ آخری بیٹھک میں خاص کیفیت بتا رہے صحیح بخاری کی. جامع ترمذی کی روایت میں کہاں ہے کہ وہ آخری تشہد کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جامع ترمذی کی روایت میں صرف یہ نا تشہد کی بات ہے, اس کی وجہ سے خصوصی صحیح روایت, یعنی ایک روایت جس میں صراحت ہے. یہ بتاؤ اس سے ٹکرائے گی کہ جب وہ صحیح ہو نا, صحیح روایت سے عام روایت کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ عام اور صحیح میں عام اور خاص میں ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے؟ عموم و خصوص میں ٹکراؤ ہوتا ہے, تعارض ہوتا ہے. ایکچولی کیا ہے نا, قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ, مردہ حرام نہیں کھا سکتے. آپ مچھلی کھاتے کہ نہیں مجھے بتاؤ. شیخ آپ کا والیوم اچانک کم ہو جاتا ہے. جی اچانک کم ہو جاتا ہے. نہیں چلا نہیں رہے آپ کو, وہ شیخ کا ایسے ہی انداز ہے, لیکن بات سنیے کہ آپ صرف مجھے اس بات کا جواب دیجیے. قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ, مردہ حرام ہے نہیں کھا سکتے آپ. مچھلی مر گئی نہیں کھا سکتے, مردہ ہے, آپ کھا سکتے ہیں مجھے بتائیے. نہیں کھا سکتا. کیوں؟ قرآن میں ہوتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ عام ہے, کھانے کی دلیل کہاں سے لایا؟ وہ عام ہے نا, کیونکہ جو حدیث میں ہے وہ سمندری جانور بنا کے بھی کھا سکتے ہیں, جو حدیث میں ہے. حدیث ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم بھی مانتے ہیں اس حدیث کو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں خاص بات آ گئی ہے, تو قرآن کا جو عموم ہے اس عموم سے ہم اس کو نکال دیں گے.
تو ایسے صحیح بخاری میں خاص چیز آ گئی، ایک منٹ، صحیح بخاری میں خاص بات آ گئی ہے کہ ہم آخری تشہد میں سرین پہ بیٹھیں گے، تورک کریں گے، اس لیے جو وہ عام ہے اس سے ہم اس کو نکال دیں گے. وہ جو ترمذی کی روایت ہے وہ تشہد، پہلا جو تشہد ہے اس کے لیے پہلا تشہد کسی بھی نماز کا ہو، مغرب کی نماز کا ہو، ظہر کی نماز کا ہو، عصر کی نماز کا ہو، عشاء کی نماز کا ہو، عام سارے تشہد. یہ جو آخری تشہد ہے اس کے بارے میں خاص، آپ اس کو عام کہہ رہے ہیں نا، یہ خاص بات آ گئی ہے صحیح بخاری کی روایت میں، اس لیے ہم اس پہ عمل کریں گے. اچھا میں ایک بات ان کو، کیونکہ وہ بیچ میں شاید وہ ٹائم پہ نہیں تھے بھائی، آپ کو شیخ نے وہ ٹائم پہ بتایا تھا، میں جس ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کریے کہ جلسہ علی رجلہ اليسریٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنے بائیں پاؤں پر. وہ جو ترمذی کی حدیث میں پہلے تو یہ صراحت نہیں کہ بیٹھے کہاں بیٹھے، جب کہاں بیٹھے نہیں دیا ہوا ہے ترمذی کی حدیث میں، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہے، برابر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تشہد کے بارے میں ہے اور جلسہ علی رجلہ الیسریٰ والی بات ہے، اور دوسری بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قعد علی مقعدتہ، جو آخری تشہد کی بات ہو. یہ ایک چیز ہے جو جامع ترمذی کی حدیث میں اگر یہ دیا ہوتا کہ آخری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ علی رجلہ الیسریٰ، اگر ایسا دیا ہوا ہوتا تو تب ہم کہتے یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے. پھر تب بھی یعنی یہ بات نہیں ہوتی اگر ایسا دیا ہوتا جو نہیں دیا ہے، اگر ایسا دیا ہوتا جو نہیں دیا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے. کیوں؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث سے جو بات ثابت ہے، یہاں پر آپ کے سامنے جو حدیث ہے اس سے جو بات ثابت ہے وہ کینسل نہیں ہو جاتی. کینسل ہونے کے لیے آپ کو کیا بتانا پڑتا کہ وہ پچھلا تھا، پہلے تھا، ابھی نہیں تھا، آخری بات یہ ہے، ایسا کچھ لاتے تو جا کے کینسل کی بات ہوتی. اگر جامعہ ترمذی میں یہ الفاظ ہوتے جلسہ علی رجلہ الیسریٰ اور یہ دیا ہوتا کہ آخری تشہد میں ہوتے، جیسے یہاں پہ دیا ہے کہ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، کہ جب آخری رکعت میں بیٹھے، تب اگر ایسا دیا ہوا ہوتا، آخری رکعت کی بات اگر وضاحت ہوتی تو پھر ہم کہتے وہ بھی ثابت ہے یہ کہتے. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا اوپن مائنڈ کر کے سوچو بھائی. عادل بھائی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جو تورک کی جو ڈیفینیشن ہے عربی میں اور جو افتراس کی جو ڈیفینیشن ہے عربک میں، وہ دونوں الگ الگ ہے نا. اور جامع ترمذی کی جو روایت ہے وائل ابن حجر کی، وہ افتراس کی پوری ڈیفینیشن ہے کہ دایاں پاؤں. ایک منٹ زید بھائی ان کے دماغ میں وہ فطور ہے. ارے بھائی فقہا کے یہاں جو کہتے ہیں نا افتراش، یہ فقہا کی اپنی اصطلاح ہے. حدیث میں جو افترشا آیا ہے اس کا مطلب وہ افتراش نہیں جو فقہا کا ہے. یہ فقہا کی جو اصطلاح ہوتی ہیں وہ حدیث میں جو الفاظ استعمال ہیں فقہا کے اصطلاحی معنی میں اس کو نہیں لے سکتے، وہ لغوی معنی میں ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، سنت، فقہا کی اصطلاح میں سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہا کی اصطلاح میں سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر عمل واجب نہیں ہے. اور حدیث میں سنت کبھی واجب کے لیے بھی آتا ہے. اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ واجب کے معنی میں ہے. تو حدیث میں اگر سنت آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنت جو فقہا کے معنی میں، فقہا کے یہاں سنت ہے وہ ہے. تو یہاں جو افترشا آپ دیکھ رہے ہیں یہ افترشا فقہا کی زبان میں، یعنی فقہا کے الفاظ نہیں ہے، یہ کلام اللہ کے رسول کا ہے. تو اللہ کے رسول کے کلام میں جو لغوی معنی میں ہے اس کو آپ فقہا کی اصطلاحی معنی نہیں بنا سکتے. جیسے اللہ کے رسول جب لفظ سنت استعمال کریں یا صحابہ سنت استعمال کریں تو آپ جو فقہا کے یہاں لفظ سنت کا معنی ہے وہ آپ یہاں نہیں بنا سکتے. بہرحال وہ ایک الگ چیز، آپ پہنا بھی دو، چلو میں کہتا ہوں آپ پہنا بھی دو. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ چلو آپ حدیث میں جو افترشا ہے وہ آپ فقہا کی اصطلاحی معنی میں لے لو تو بھی پرابلم سالو نہیں ہے. تو بھی اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہاں پہ معاملہ عام ہے یا مطلق ہے، عام ہے. اور جو ہم صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں وہاں معاملہ بالکل خاص ہے، بہت ہی کلیئر ہے کہ آخر رکعت میں آپ جو نے تورک کیا یعنی سرین پر مقعد پر آپ بیٹھے، قعد علی مقعدتہ، مقعد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. تو بھائی یہ اس دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں. آپ فقہا کی اصطلاح میں تو ضمنی بات کر رہے تھے نا، میں تو ایک نقطہ پیش کر رہا تھا کہ بھائی یہ افترشا کا لفظ جو ہے وہ تورک کے منافی بھی نہیں ہے. چلو آپ منافی مان لو، آپ مان بھی لو تو بھی صحیح بخاری کی حدیث سے یہ حدیث ٹکرا نہیں رہی ہے. میں نے اسی لیے مثال دیا نا کہ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، مردہ تمہارے لیے حرام ہے. آپ کہتے ہیں حدیث میں چونکہ وضاحت آ گئی اس لیے مچھلی کو وہاں سے نکال لیں گے. تو اگر یہ حدیث آپ کے بقول مان بھی لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں افتراش ہے،
یعنی پاؤں پہ بیٹھنا ہے، تو پاؤں پہ بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایک عام چیز ہے، لیکن جو آخری تشہد ہے، آخری تشہد کو ہم اس سے نکال لیں گے کیونکہ اس کے بارے میں الگ سے حدیث موجود ہے. جب آپ قرآن کے حکم سے مسئلے کو نکال رہے ہو حدیث کی بنیاد پر، تو بھائی ترمذی کی روایت میں اس سے اعلیٰ صحیح بخاری کی روایت میں ایک خاص بات مل رہی ہے، اس کو اس سے کیوں نہیں نکالیں گے؟ جی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی بھائی، جو افتراشا والی تعلق سے وہ بات سمجھ میں آئی جو شیخ بتائے سننا والی مثال دے کر کے؟ مجھے سمجھ میں تو آئی، لیکن افتراش والی جو حدیث ہے وہ زیادہ ہے، اور تورک والی جو حدیث ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ابو حمید السائدی کی ہے، اور اس کو روایت کرنے میں عبد الحمید بن جعفر ہے، جس پر محدثین کا کلام. ایک منٹ بس آپ رک جائیے زید بھائی، تورک ایک اور حدیث لاتا ہوں جو ابو حمید سعدی کی نہیں ہے، ذرا یہ روایت لائیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 579 صحیح مسلم کی حدیث لائیں. ٹھیک ہے جی، یہ شیخ یہ لیجئے. ایک منٹ اس کو، ایک منٹ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، تھوڑا بڑا کریں گے، مجھ کو دیکھیں چشمہ لگا لیتا ہے. جی شیخ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، تھوڑا سا جعل قدمہ الیسری بین فخذہ وساقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو جو دایاں پیر تھا اسے اپنی جو ہے سرین اور ساق پڈلی کے بیچ میں کر لیتے ہیں، اس کو تورک کہتے ہیں، یہ تورک کی کیفیت ہے. وفرش قدمہ الیمنی، اور دائیں کو آپ کھڑا کرتے تھے. تو یہ جو حدیث ہے جو ایسے آپ ترمذی کے لا رہے ہیں نا کہ ایک عام سی بات ہے افتراش، یہ تو تورک کے بارے میں عام ہے، صحیح مسلم کی حدیث. یعنی اس طرح سے کوئی مالکیہ اسی حدیث کی بنا پہ تو کہتے ہیں نا سب میں تورک کریں گے، جیسے حنفی کہتے ہیں نا ترمذی کی روایت لے کے حنفی کیا بولتے ہیں کہ بھئی اس میں افتراشا کی بات ہے، سب میں ہر بیٹھک میں پاؤں پہ بیٹھیں گے. تو ایسے ہی اس روایت کو لے کے مالکیہ کیا بولتے ہیں؟ مالکیہ بولتے ہیں سب میں ہم تورک کریں گے، یہ تو عام ہے. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ صحیح بخاری کی ایک ہی روایت ہے؟ دو روایت ہے، یہ تو بخاری میں مسلم میں بھی ایک اور بھی ہے، تو دکھاؤ میں آپ کو، ایک اور بھی ہے. یعنی کئی صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. یہ کہنا کہ صرف ابو حمید سعدی نے تورک کو ذکر کیا، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کل، یہ جو تقلیدی دنیا ہے یہ مخالفین کے دلائل کو چھپاتی ہے، بتاتی نہیں ہے. بھائی پورا مالکی مذہب اس روایت کو بنیاد بنائے ہوئے ہے، اور اس روایت کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ سارے بیٹھک میں ہم تورک کریں گے. ارے تشہد تو جانے دیے بھائی، وہ ہر بیٹھک کی نماز میں صرف تورک ہی تورک، باقی کچھ ہے ہی نہیں ان کے یہاں. زید بھائی جی، اور یہ آپ کہتے ہیں ایک ہی روایت ہے. زید بھائی ہلو. جی بھائی بتائیے. تو آپ نے ایک اعتراض اٹھایا نا کہ ایک ہی صحابی، پہلے تو ایک صحابی کی بات بھی دلیل ہے، آپ رد نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ ایک ہی نہیں ہے، شیخ نے بتا دیا. ایک دوسری حدیث آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر کے آگے. ایک منٹ اب بولنے نہیں دے رہے. اس سے پہلے کہ میں وہ نقطہ بھول جاؤں میں کہہ دوں، یہ لوگ دیکھیے ابھی کیا اصول پیش کیا انہوں نے، خود ساختہ اصول، یعنی ان کے اصول اجتہاد بھی نہیں ہے. یعنی فقہ حنفی میں وہ چیز مینشن بھی نہیں ہے جو یہاں اسٹیم میں فرار کے لیے، یعنی جواب نہیں ہے نا تو بچنے کے لیے بولتی ہے. زیادہ تر حدیثوں میں وہ ذکر ہے، یہ صرف، حالانکہ ہمیں ایک حدیث اور لے آئے، اب اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے، بخاری سے بھی لائے، مسلم سے بھی لائے، ابھی اور بھی لا سکتے ہیں ہم. جی لیکن ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر اصول یہی ہے، اگر حنفیوں کا اصول یہی ہے کہ چونکہ تورک ایک ہی حدیث میں آیا ہے اس لیے اکثر حدیثوں پر عمل کریں گے، تو رفع الیدین کی جو بات ہے، ترک رفع الیدین کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیش کرتے ہیں، ہماری نظر میں تو ضعیف ہے لیکن چلو تھوڑے کے لیے صحیح مان لیتے ہیں، تو صرف ایک حدیث ہے اور کتب حدیث میں رفع الیدین کی حدیثوں کی بھرمار ہے. بھائی یہاں کیوں نہیں اصول اپلائی کرتے؟ جی تو تو وہاں پہ رفع الیدین میں اصول کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ یہ مسئلہ ہے. تو یہ تو بہانے بازی ہے نا، یہ صحیح اور صریح روایت پر عمل کرنے کے بہانے ہیں. جو ترمذی کی روایت انہوں نے پیش کیا وہ صحیح بخاری کی روایت سے بالکل نہیں ٹکرا رہی، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اور اس طرح کی بات کریں تو صحیح مسلم کی روایت میں پیش کر چکا ہوں، صحیح مسلم کی روایت میں تو صرف تورک کا ذکر ہے، باقی ذکر ہی نہیں ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی ان کو بولنے دیجیے. یہ قاعدہ آپ نے خود بنایا یا کہیں سے آپ نے کوئی اسکالر سے سنا؟ حنفی اور صحیح مسلم کی روایت سے جاتے ہوئے، صحیح مسلم کی روایت سے جو پیش کیا نا تورک کی دوسری صحابی سے، اس کا بھی جواب دیں گے. اور ہم جو بتا رہے ہیں اس کے اندر ساری حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں اس کے اندر آپ صحیح بخاری کی واضح حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ قاعدہ آپ نے خود انوینٹ کیا جو آپ نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے، یا آپ نے حنفی فقہ کے علماء سے وہ بات آفیشیلی سنی ہے؟ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ڈرنا چاہیے، یعنی عادل بھائی کی جو روایت پیش کی ہے اصول بنا لیں اور اس اصول کو بنا کر کے اس اصول کی بنیاد پہ ریجیکٹ کر دے صحیح حدیث کو.
تو آپ نے دو گڑبڑ کر دی. ایک تو آپ صحیح حدیث کو چھوڑ رہے ہیں, دوسرا آپ خود ایک اصول کو بنا رہے ہیں ایک حدیث کو چھوڑنے کے لیے. تو یہ دو بڑے پرابلم ہے, اس لیے آپ اپنی بات واضح کریں. صحیح حدیث کو میں نے نہیں چھوڑا ہے, میرا عمل وائل ابن حجر والی یہ اس چیز پہ آتے ہیں ہم لوگ. آپ نے جو ثابت شدہ وہ چھوڑ رہے ہیں آپ, لیکن جو اصول آپ نے بنایا اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کا بنایا ہوا اصول ہے یا آپ نے سنا ہے حنفی علماء سے یہ بات؟ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ جو کہ مسٹیک ہو گئی تو ایکسپٹ کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ بول دیجیے ہاں وہ میری غلطی تھی, چھوڑ دیں گے ہم لوگ, بات آگے ڈسکشن آگے بڑھیں گے. جی ارے میں لاسٹ میں سب کچھ کر دوں گا, بس میرا ایک بات ہے کہ جو کفایت اللہ صاحب نے جو حدیث پیش کی, بات کریے, آپ ٹاپک چینج مت کرو. کیا ہو رہا ہے نا, دیکھیے آپ نے جو باتیں کہی, آپ ٹاپک کہیں چینج ہوئے نا, یہ ایک چیز کو کلوز کر کے ہم نیکسٹ بات لیں گے آپ کی اسی ٹاپک پہ, نیکسٹ بات لیں گے. یہ اصول کی دلیل دیجیے آپ, جو اصول آپ نے ابھی بتایا, یا تو آپ یہ کہیں کہ میں اس اصول کو نہیں مانتا, یا اصول کی دلیل دیجیے جو آپ نے اصول بتایا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں جو ابن زبیر والی جو روایت ہے اس پر تو آپ کا بھی عمل نہیں ہے کہ وہ دونوں تشہد میں تورک ہے, لیکن آپ لوگ پہلے تشہد میں دیا ہوا ہے, پڑھے آپ نے کہ آپ خود ریڈ کر رہے ہو جو چیز لے آتے ہیں, ایک منٹ اسکرین پہ لے آتے ہیں. اس میں دونوں تشہد دیا ہے کیا؟ پڑھیے, اس میں دونوں تشہد دیا ہے. کس میں جو حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی جو بتائی, یہ سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہی مسئلہ ہے, سامنے بیٹھ کے بات کرتا پتہ چلتا نا کیسے اپنے پبلک کو بیوقوف بنا دیں گے, اس طرح سے غلط بیان نہیں کریں گے. اس میں کہا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے پاؤں پہ بیٹھنے کا ذکر ہے. بالکل نہیں ہے اس حدیث میں. بھائی ابھی ہم نے جو مثال دی قرآن مجید سے, اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بھائی جب قرآن میں حرمت المیتۃ آ گیا تو حدیث کی بنیاد پر آپ نے مچھلی کو الگ کر لیا. یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں چوتھی یعنی دوسرے تشہد کو الگ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اگر مان بھی لیں کہ وہ پاؤں پہ بیٹھنے کی بات ہے, دوسرے تشہد کو کیوں نہیں الگ کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا کہ وہ اکثر حدیثوں میں کیا ہے, ایک ہی حدیث میں تورک ہے. میں نے دو حدیث پیش کر دیا, صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دیا. امام نبی رحمہ اللہ کے الفاظ کیا میں نے بھیجا زید بھائی, آپ چاہے تو اس کو لگا سکتے ہیں. امام نبی فرماتے ہیں ھذا الذی ذکرہ من صفۃ القعود هو التورک. صحیح مسلم کی شرح میں کرتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے نماز میں بیٹھنے کا, یہ تورک کا ذکر ہے. تورک کا دو حدیثیں پیش کر چکا آپ کے سامنے تورک کی, وہ بھی بخاری مسلم. آپ بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں چھوڑ, حدیثوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اور اب جا رہے ترمذی کی روایت پر جو آپ کے دعوے کی دلیل بھی نہیں ہے. یہ ہے نا تقلید. تقلید ایسے ہی لوگوں کو بہکاتی ہے, اسی لیے ہم رہتے ہیں تقلید سے. بالکل یہ مثال ہے ابن زبیر والی جو روایت ہے, ابن زبیر والی جو روایت ہے, اس میں جو تورک کا جو ذکر ہے وہ آخری تشہد کے لیے کہ پہلی کے لیے؟ اس میں کوئی ذکر ہے کس میں؟ شیخ جو عبداللہ بن زبیر بتائی وہ کہہ رہے ہیں ذکر نہیں. بس سمجھ میں آ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہاں ذکر ہے, اس میں ذکر نہیں ہے کہ کب کا ہے وہ تورک, لیکن صحیح وہ جو ہے مطلق ہے. لیکن صحیح بخاری کی روایت میں اس کی تقید آ گئی ہے کہ وہ آخری تشہد کا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں پہلے تشہد کا بھی ذکر ہے اور دوسرے کا بھی ذکر ہے, اور پہلے تشہد کے بارے میں صراحت آ گئی کہ پاؤں پر بیٹھے ہیں. اس لیے مسلم کی روایت وہاں بیچ والے تشہد میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مسلم کی روایت عام ہے, اس میں یہ ذکر نہیں کہ کہاں کا واقع ہے, مطلق ہے. اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ بیٹھک کس وقت کی ہے. لیکن جب ہم صحیح بخاری کی ابو حمید الساعدی کی روایت پڑھتے ہیں تو اس میں اس اطلاق کی تقید آ جاتی کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے تورک کا, یہ آخری تشہد کے ساتھ ہے. اس لیے ہم دونوں پہ عمل کر رہے ہیں. کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم صحیح مسلم کی اس روایت پہ عمل کر رہے ہیں. اس روایت کی وضاحت ابو حمید سعدی کی روایت سے ہو جاتی ہے, اور آپ نے جو ترمذی کی روایت پیش کی اس کی بھی وضاحت کر دیتی ہے ابو حمید سعدی کی روایت, کیونکہ بیچ والا جو تشہد میں صراحت آ گئی پاؤں پر بیٹھنا. تو ہم نے تو تینوں کو نہیں لیا نا, صحیح بخاری کی روایت پہ بھی عمل کر رہے ہیں, صحیح مسلم پہ بھی عمل کر رہے ہیں, ترمذی پہ عمل کر رہے ہیں, تینوں پہ عمل کر رہے ہیں. آپ کی تقلیدی دنیا اس کو سمجھنے سے قاصر ہے, تقلید کا تعصب ان کو روکے ہوئے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی عادل بھائی, جو بات ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں کہ مردہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ بھئی اس میں دونوں تشہد آپ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بات تو آپ کی اور ایک بات غلط ہو گئی اس ڈسکشن کے اندر, ہے نا. ابھی یہ بتاؤ کیا دلیل ہے آپ کے پاس بچی ہوئی تورک نہ کرنے کے لیے؟ کوئی دلیل بچی ہے آپ کے پاس؟ ہاں آ رہی ہے آواز بھائی, بتائیے. جی ہاں بتائیں عادل بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ویڈیو رک کے آ رہی ہے. سنو, ایک کام کرو, آپ پورا ٹھنڈے دماغ سے پورا ڈسکشن ایک دو بار سن لو, دیکھ لو. پھر بھی کوئی چیز باقی رہے نا تو ابھی ایک ویڈیو کا جواب دیں گے, میں آپ کو لے لوں گا واپس. آپ یہ پورا ایک بار پھر سے اطمینان سے لے لو. آپ کا سگنل یہاں جا رہا ہے, آپ کو بات سمجھ میں شاید نہ آئی ہو, ہاں تو آپ دیکھ لیجیے ایک بار اور پھر دیکھ کر کے آئیے. ہاں عادل بھائی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ آئے ہماری اسٹریم میں. شیخ خلافیت بہقی والی بھی روایت ہے تورک کی نا, حضرت عمر سے جو مر گئی ہے, سرفراز ہے. شیخ ابھی کیونکہ تورک پہ بات ہوئی ہے, وہ تو وہ روایت بھی پیش کر دے, وہ روایت بھی پیش کر دینا تاکہ مکمل ہو جائے.
میں نے ابھی کہا نا کہ ابھی میں نے صرف بخاری کی پیش کیا ہے, مسلم کی پیش کیا, اور بھی ہے تو میں نے نکال کے رکھا ہے میرے سامنے وہ, یعنی وہ بھی دکھا دیجیے شیخ, حجت تمام ہو جائے نا, حجت تمام ہو جائے, ویڈیو بن رہی ہے, ایک اور روایت دکھا دیجیے, ایک اور روایت دکھا دیجیے, میں خیال سے بتا ہی دیں ایک بار. ایک منٹ ہے, نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں عادل بھائی, آپ ویڈیو جا کے دیکھ لیجیے, بیک اسٹیج جا کر, ہاں دیکھ لیجیے, پورا ویڈیو دیکھ لیجیے, ریوائنڈ کر کے اچھے سے دیکھ کے آئیے واپس. نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہی. ہلو, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. شیخ آپ اسکرین شیئر کر ریں. ایک منٹ, میں نے گروپ میں بھیجا ہے, اس سے آپ لگا دیں, اس سے آپ لگا سکتے ہیں, وہ حدیث میں نے بھیج دیا. تو پہلے آپ یہاں سے امام نووی کی کال سے ایکسپلین کر دیجیے. یہ مکمل میں نے بھیج دیا ہے, یہ حدیث, یہ قال عبداللہ ابن وہب, یہ موطا ابن وہب ہے, وہاں سے روایت میں نے آپ کو بھیج دیا ہے. یہ جو ہے روایت ہے, بہرحال 3 صحابہ سے ہمارے سامنے تبرک کی حدیث موجود ہے, 3 صحابی سے, صحیح مسلم سے موجود ہے, صحیح بخاری سے موجود ہے, اور موطا ابن وہب. یہ اصل میں وہ صحیح, یہ جو زید بھائی نے پیش کیا, یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم سے ہم نے پیش کیا. تو امام نووی اس حدیث کی شرح میں کیا کہتے ہیں, ھذا الذی ذکرہ من صفۃ القعود هو التورک, کہ یہاں پہ حدیث میں جو بیٹھنے کی کیفیت ذکر ہو رہی ہے یہ تورک ہے. ٹھیک ہے, تو بخاری سے ہم نے پیش کر دیا, مسلم سے پیش کر دیا, اور ایک اور ہم نے پیش کیا تھا, یہ دیکھیے قال عبداللہ بن وہب, یہ موطا ابن وہب کی روایت ہے, یہ موطا ابن وہب کی روایت ہے. یہ ابن کثیر کی کتاب ہے مسند الفاروق, اس میں یہ قال ابن وہب کہتے ہیں, یعنی موطا ابن وہب. اس کی صراحت انہوں نے اپنی ایک دوسری کتاب میں کی ہے, ان کی جو احکام کی کتاب ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ صراحت کر دیا کہ اسے ابن وہب نے موطا میں روایت کیا. تو موطا سے پوری سند نقل کرتے ہیں, اور سب سے لاسٹ میں آخری لائن دکھائی زید بھائی, سب سے آخری لائن, اور یہ ہے ثم استوى جالسا فنحى رجليه عن مقعدته, اور آگے ایک اور لائن ہوگی, اور آگے ہوگی ایک لائن, یہ نہیں, اس کے بعد والی جو لائن ہے جی, ایک منٹ شیخ, یہ نہیں ہے, اس کے بعد ایک لائن ہے, اس میں صراحت ہے کہ سرین پر, زمین پر بیٹھے. جی, یہ نہیں, اس کے بعد ایک لائن ہے, ہاں یہ ہے, ہاں وَأَلْزَمَ مَقْعَدَتَهُ الْأَرْضَ, کہ آپ سرین پر بیٹھے, اپنی سرین کو اپنی زمین سے چپکا دیا, اس کو بولتے ہیں تورک. تو بھائی تورک کی 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی, بخاری سے, مسلم سے, اور آخر کے جو الفاظ ہیں, آخر کے الفاظ بھی بتا دیں, ہاں کذا کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا, رسول وسلم یصلی بنا, اللہ کے رسول ایسے ہمیں نماز پڑھاتے تھے. بلکہ اس میں بھی ہے, کیا کہتے ہیں, ابو حمید سعدی کی روایت میں بھی ہے, یہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں, یہ شروع میں, یہ جو آخر میں ہے یہ شروع میں ہے ابو حمید سعدی کی روایت میں, کہ آؤ میں نبی کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. تو بتائیے یہ 2 صحابہ, پھر وہ تیسری روایت, یعنی 3 حدیثیں ہم نے پیش کر دی ہیں تبرک کی, اور یہ صاحب کہتے ہیں نہیں ایک ہی حدیث ہے. کتنی غلط بات ہے بھائی, اور ایک ہی ہوتی ہے, اگر ایک بھی ہوتی نا, اگر صرف صحیح بخاری کی روایت ہے وہی کافی ہے, صرف صحیح بخاری کی روایت کافی ہے, کیونکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس طرف کئی تعداد ہوں گی احادیث کے اس کو ہم مانیں گے. یہ حنفیوں کا بھی اصول نہیں ہے, تو اس ٹیم میں بھاگنے کے لیے یہ حضرات اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. ان کی خود حنفی کتابوں میں بھی ایسا کوئی اصول نہیں ہے, ورنہ میں رفع الدین کی مثال پیش کر چکا ہوں کہ رفع الدین میں کتنی حدیثیں ہیں, اور یہ ایک حدیث کو لے کے, وہ بھی ضعیف, اس کو لے کے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, چلے اللہ ہم سب کو صحیح حق بات سمجھنے کی توفیق. اصل میں مقلد جو ہے نا, اس کے اصول بدلتے رہتے ہیں ہر مسئلے میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اصل مسئلہ نہ دلیل کا ہے نہ اصولوں کا ہے. کل بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ اس کے لیے نہ اس کو دلیل سے مطلب ہے نہ اس کو اصول سے مطلب ہے, اس کو مطلب ہے اپنے امام کے قول کو صحیح ثابت کرنے سے. اس لیے ہر مسئلے میں نہ اس کی دلیل بدل جاتی ہے, اس کے اصول بدل جاتے ہیں. ایک مسئلے میں اپنے امام کے حق میں اگر کوئی اور اصول بنتا ہے تو وہی اصول فالو کرتے ہیں, دوسرے مسئلے میں وہی اصول اپنے امام کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. آج جو گفتگو ہوئی ہے یہ اس بات کا ایک بہت ہی واضح ثبوت ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ مقلد کو آپ کتنی بھی حدیث پیش کر دے وہ اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتا. اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی بہت ساری مثالیں بتائی تھیں کہ یہ دلیل صرف نام کے لیے, مقلد کو ویسے بھی دلیل سے کیا لینا دینا ہے بھائی. اس نے تو تقلید میں جب یہ طے کر لیا ہے کہ میں اپنے امام کے قول کے باہر نہیں جاؤں گا تو اس کو دلیل سے کیا لینا دینا ہے. اس نے تو اپنے طے کیا ہے نا کہ میں دلیل استدلال نہیں دیکھتا ہوں, میں تو امام کا قول دیکھتا ہوں. مقلد دلیل صرف اس لیے بات کرتا ہے دلیل پر تاکہ اس کے امام کا قول صحیح ثابت ہو سکے, اور کتنا بھی اس کے سامنے صراحت کے ساتھ حدیثیں پیش کر دی جائیں, آپ دیکھیں کہ یہ سوائے تقلیدی ضد کے اور کیا ہے کہ یہ بندہ اتنی حدیثیں پیش کرنے کے باوجود بھی اس نے تسلیم نہیں کیا حق کو. کیونکہ اصل میں یہ تورک ترک اس لیے نہیں کر رہا کہ حدیث کے اندر نہیں ہے, یہ تورک اس لیے ترک کر رہا ہے کیونکہ اس کے امام نے نہیں کیا ہے. یہ اصل میں اپنے امام کا مقلد ہے اور یہ دلیل صرف اپنے امام کو بچانے کے لیے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ واضح مثال میرے خیال سے اور کیا ہی ہو سکتی ہے. اور جو بھی ہمارے حنفی بھائی اسٹریم سن رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں جہاں اللہ کے نبی کی صحیح صریح حدیث ثابت ہو جائے,
نہ صرف اللہ کے نبی کی حدیث ثابت ہے بلکہ شیخ کفایت بار بار بتا رہے کہ جمہور کا قول ہے. آپ ہم سے کہتے ہیں مجتہدین کو نہیں مانتے. اب بتائیے مجتہدین کو کون نہیں مان رہے؟ ہم سے آپ بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث مجتہدین کو نہیں مانتے. آپ بتائیں مجتہدین کو کون نہیں مان رہے؟ دلیل بھی آ گئی, مجتہدین کا استنباط بھی آ گیا, پھر بھی آپ نہ دلیل مان رہے ہیں نہ مجتہدین کو مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ صرف اس لیے کیونکہ آپ کے امام کے قول کے خلاف ہے. اب آپ جو انصاف کی نظر سے دیکھنے والے حضرات ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ کس کا حق پر ہے, اہل حدیث حق پر ہے یا حنفیوں کا طریقہ مسلک اور منہج کو, اور جو ان کا مسلک و منہج ہے وہ حق پر ہے. عادل بھائی آپ اپنی جو دلیل ہے وہ لے سکتے ہیں. السلام علیکم زید بھائی. اعلیٰ حضرت کا چیلا بہت ویٹ کر رہے ہیں. ان دونوں کے بعد میں اعلیٰ حضرت کا چیلا ہم لیں گے اور اور پھر ہم آپ کی ویڈیو کا جواب دیکھیں گے. جی شیخ کنٹینیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیے. خیریت ہے زید بھائی؟ جی الحمدللہ. آپ کون بول رہے ہیں؟ اظہر بول رہے ہیں عادل بول رہے ہیں؟ میں اظہر بات کر رہا ہوں. تو اظہر بھائی کفایت اللہ صاحب جی ایسا کریے پہلے عادل بھائی کی ایک بات ادھوری ہے. اظہر بھائی سن رہا ہوں, بتائیے. اظہر بھائی آپ ہولڈ کرو. چھوٹا سا سوال ہے میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے, پھر میں لیفٹ کر جاؤں گا. اور رک پہ نا بھائی, اور کچھ اور موضوع مت لائیے گا. ہاں سیم ٹاپک پہ. بخاری شریف کی حدیث میں شیخ کفایت اللہ صاحب یہ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے, حضرت صحابی سے جو نقل کر رہے حدیث کو وہ محمد بن عمرو بن عطا ہے. ان کا سما جو ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے. بخاری کی یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ضعیف ہے, منقطع ہے. یعنی ہاں یہی کلیم ہے میرا کہ منقطع حدیث. یہ دیکھو میں نے کل ہی کہہ دیا تھا, میں نے یہ بات کل ہی کہہ دی تھی کہ یہ لوگ صحیح بخاری کی اس حدیث کو ان کے بڑے بڑے لوگوں نے ضعیف بھی کہہ دیا ہے, اور آج ایک بندہ آ کے بات کہہ بھی رہا. صحیح بخاری کی حدیث اس بات کی محتاج نہیں کہ تمہارے جواب دیا جائے. ترمذی وغیرہ کی روایت صحیح بخاری بالاجماع صحیح ہے. آپ کسی ناقد امام کا نقد دکھائیں. صحیح بخاری کی حدیث پر اجماع ہے, بالاجماع کی حدیث صحیح ہے. میں آپ کو علماء احناف کے بھی حوالے دکھاؤں. صحیح بخاری پر آپ صحیح بخاری کی ایک منٹ کون آدمی ہے غصہ نہیں ہوئی غصہ کیوں؟ تم جیسے لوگوں کو صحیح بخاری کے چلنے دیں گے, تمہیں ہم صحیح بخاری کے چلنے دیں گے اگر تمہیں نہیں صحیح بخاری پر نقد کا جواب بھی دیں گے, لیکن اس لیول کا عالم لے کر آؤ. کوئی بھی للو پنجو آئے گا صحیح بخاری کی سند پہ اعتراض کرے گا, ہم میرے کا جواب دیں گے, ہمارا دماغ خراب. چلے ٹھیک ہے, چلے ہو گیا. نہیں ہونے کیا بہت بڑی بات بولے ہو. غصہ کیوں ہو رہے شیخ؟ ارے ٹھنڈا غصہ کی بات ہے نا بھائی, بات غصے کی ہے. صحیح بخاری کی روایت پہ یہ شخص یعنی اعتراض کے نام پہ کچھ بھی پیش کر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ضعیف کہہ دے گا. صحیح بخاری کی حدیث پر بحث کرنے کے لیے اس درجے کا معیار چاہیے. یا للو پنجو آئے گا سند پر اعتراض کرنے کے لیے کہ صحیح بخاری منقطع ہے. جواب دے دو. میں خاموش ہوں, میں تو کچھ بولی. اس آدمی کو بتاؤ, اس مردود کو صحیح بخاری کی روایت پہ آیا ضعیف کرنے کے لیے. اپنے علماء کو بتاؤ جن لوگوں نے تعویلات کی ہے, جو صحیح بخاری کی حدیث کو صحیح مان چکے ہیں, کچھ لوگوں نے ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے, ان کی بات نہیں بن پائی ہے. تو آلریڈی جو چیز یہ مان رہے ہیں ہم اس پر کیوں بات کریں؟ ان کی پوری جماعت یعنی یکا دکا لوگوں نے ضعیف کی طرف گیا, ورنہ ان کی پوری جماعت اس کو صحیح مانتی ہے. آپ اپنے یہاں سے اپنے علماء کو لائیں جو کہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ضعیف ہے, اس کے بعد ہم بحث کرتے ہیں. لیکن بحث سے بھاگنے کے لیے آپ قرآن کی آیت کا انکار کر دیں, صحیح بخاری کی روایت کا انکار کر دیں, تو یہ تھوڑی اس سے بات بنے گی. اور ہم نے صرف صحیح بخاری کی حدیث نہیں پیش کی, صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, 3 حدیث ہم نے پیش کر دی ہے. بہرحال صحیح بخاری پر اگر سند پہ بات کرنا ہے تو ہم ہر شخص کو آزادی نہیں دیں گے کہ آگے صحیح بخاری کی سند پہ بات کریں. آپ لاؤ کسی عالم کو, ایسا جاہل جبال آدمی آ گیا سند پہ اعتراض کرے گا منقطع ہے. بنیاد کیا ہے, آپ نے کہاں سے لیے یہ بات جو آپ نے صحیح بخاری کی حدیث پہ اعتراض اس آدمی کو بتاؤ, یہ آ رہا ہے صحیح بخاری کم سے کم صحیح بخاری پر اس کو ہم نقد نہیں کرنے دیں گے. یہ اپنے کسی عالم کو لے کر آئے, میں بات کرنے کو تیار ہوں. یہ اگلی اسٹریم میں لے کر آئے کسی عالم کو جو یہ کہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ضعیف ہے, یہ کفایت اللہ صاحب بھی تیار بات کرنے کے لیے لے کر آئے کسی عالم کو. لیکن للو بنجو آ کے کوئی نہیں کہا صحیح بخاری کی ضعیف ہے. مجھے میں بحث کر سکتا ہوں. کیسے بحث کر سکتے ہو؟ نام بتاؤ, چہرہ لاؤ, نام بتاؤ, چہرہ دکھاؤ, اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ. تو آپ کا صحیح بخاری کی حدیث ضعیف ہے اور ہم تماشا کریں. جو چیز مسلم ہے, جو فریقین میں مسلم ہے, یعنی احناف کی پوری جماعت لوگ پوری جماعت مانتی ہے حدیث صحیح ہے, اور یہاں کی تماشا کریں حدیث صحیح ہے. جی تمہارا چہرہ لوگوں کے سامنے آیا نا کہ تم حدیث کو ضعیف کرتے. اب یہاں یہ للو بنجو بول کے چلے جائیں گے اور حنفی دنیا کہا کہ ارے وہ تو پتہ نہیں کون بول کے گیا.
तुम अपने उलमा को लेकर आओ ना सामने, चेहरा दिखाओ जो कहे कि वो हदीस ज़ईफ है, फिर हम बात करते हैं उनसे। जी मैं सही बुखारी की हदीस को ज़ईफ नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरा बात तो सुन ही नहीं रहे। हाँ बोलिए, आप थोड़ा क्या सा बोल रहे रुकिएगा हैं तो मैं बोलूँ। आपकी बात अलग है, आपकी बात अभी शुरू हो रही है। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। तो सही बुखारी की जो हदीस है अब्दुल हमीद बिन जाफर वाली, उसके बहुत सारे तुर्क हैं। और जो सही बुखारी के जो हदीस है अब्दुल हमीद वाली, उस तुर्क में बहुत सारे तुर्क है जिसमें वो तवरुक का जिक्र नहीं है। तो इससे सरई वो कैसे हो गई? और इमाम तहावी ने इसको मुनकते कहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन उम्र बिन अता और अबू हमीद ये भगाओ इस आदमी को, भगाओ। ये हम इस हदीस को ज़ईफ नहीं साबित करने देंगे। इस हदीस को अगर ज़ईफ साबित करना है, आप किसी आलिम को लेकर आएंगे। हम लल्लू पंजू को इस बात का इख्तियार नहीं देंगे कि सही बुखारी की किसी सनद पर कलाम करे हो। ये बात मुसल्लम है। ये जब इनके अवाम, इनके उलमा की हिम्मत नहीं है कि आके सही बुखारी को ज़ईफ करे, ताकि लोगों को पता चले ना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हनफी लोग सही बुखारी की हदीस को ज़ईफ कहते, अहले हदीस को बदनाम करते। अरे भाई कुतुबे सित्ता की बाहर की हदीस होती है, हम जब ज़ईफ कहते हैं तो ये बदनाम करते हैं अहले हदीसों को कि तो हदीस को ज़ईफ। अरे तुम ऐसी हदीस को ज़ईफ कह रहे हो जिस पर उम्मत का इत्तेफाक है, यानी सही बुखारी की हदीस पे कलाम करते हो। तो सही बुखारी को हदीस को ज़ईफ कहना, आप उस लेवल के आदमी को लाओ। हम यहां तमाशा नहीं बनने देंगे। आप दूसरी किसी किताब की हदीस से चलो थोड़ा बहुत बात कर लेंगे सनद पे, लेकिन सही बुखारी की सनद को ज़ईफ कहने के लिए आपको कोई आलिम लाना पड़ेगा। हम अननोन आदमी जो अपना चेहरा भी नहीं दिखाता, ये भी नहीं पता कि किसी इदारे से फारिग है, हम बड़े आलिम की बात नहीं करते, कम से कम पता चले ना किसी इदारे से पढ़ा लिखा फारिग शख्स से, वरना हम सही बुखारी की सनद पे कलाम नहीं करने देंगे। आप किसी आलिम को लेकर आओ, हम कलाम करने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन तमाशा नहीं बनने देंगे। सही बुखारी का लेवल इतना नहीं गिरा हुआ है कि लल्लू पंजू आके उसकी सनद पे एतराज करें। जी तो देखिए क्या होता है ना, आज जो इनकार हदीस का फितना शुरू हुआ है ना, ये कहीं ये सब लोग एक तरह से शुरुआत दे और देते हैं। जैद भाई ये कोई नई बात है क्या, हमको नहीं पता। मैंने कल की स्ट्रीम में कहा है कि अबू हमीद साइदी की रवायत का जब जवाब नहीं आता है तो ये दो ही बात करते हैं, क्या, या तो कहते हैं कि हदीस ज़ईफ है, या कहते हैं वो बीमारी उमारी का कोई मसला रहा होगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो आप पेश कर रहे हो, है ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो कि फलानी ज़ईफ का ज़ईफ। अरे भाई ये तो मैंने कल ही कह दिया है, ये मुझे पता है। ऐसा नहीं मुझे नहीं मालूम है कि लोगों ने नक्द किया है, मुझे पता है कि इसकी सनद पे नक्द किया हनफियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन ये सही बुखारी की रवायत है, इस पर नक्द करने के लिए वो मेयार चाहिए। लल्लू पंजू को हम इजाजत नहीं देंगे कि सही बुखारी की सनद से खिलवाड़ करें। लाओ किसी आलिम को, हम बात करने के लिए तैयार है। सही बात है, वाज़ेह तौर पर एक उम्मत का इजमा है, और सिर्फ अपने मसलक को सही साबित करने के लिए, यानी कि यहाँ बुखारी के अंदर सिर्फ सही होने की बात नहीं है, पूरे उम्मत के इजमा की बैकिंग है उस हदीस के पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर वो समझते हैं कि उनके पास दलील है तो वो कोई बेसिस के साथ में आए, कोई बुनियाद के साथ में आए, तो इंशाल्लाह बात करेंगे। जैद भाई एक मजेदार बात तो रह गई, ये वो हदीस है ना जो थोड़ी देर पहले हनफी लेकर आए थे, रब्बुल दीन का तर्क सही बुखारी से साबित हो रहा है। ये वही हदीस है ना अबू हमीद सादी की, यानी आप सबको पता होगा, ये बात हमारी स्ट्रीम में डिस्कस हुई थी। हदीस है जो हनफी लेकर आ रहे थे ये मनवाने के लिए ला रहे थे कि इसमें रफुल देन नहीं है। और मैंने उसी टाइम पे कहा था कि इसके लास्ट में तवरुक का जिक्र है जो तुम नहीं मानते। जैद भाई उस वीडियो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इसके शुरू का हिस्सा जिक्र करके कहते हो रफुल देन नहीं करना चाहिए, अभी मैं नीचे उतरूंगा तो इस हदीस को ज़ईफ करना शुरू कर दोगे। और हकीकत में आज हम नीचे उतरे तो ये बंदे उसको ज़ईफ करने लगे। ऐसा ग्रुप है भैया ये तकलीफ। एक मिनट किफायत भाई, आप शुरू से किफायत भाई पीछे का थोड़ा तारुफ कराइए शुरू वाला, और फिर ये बात दोहराइए इसकी एक क्लिप को कि ये ऐसा करते हैं। ये शुरू जो बात हुई थी उसका हवाला दीजिए और फिर से ये बात फिर से दोहराइए आप। ये शाबान कुछ दिन ऐसा था, नहीं कुछ किसी स्ट्रीम में कुछ लोग आए थे और मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड है स्ट्रीम, वो ढूंढने के तो मिल जाएगी वो क्लिप। उसमें कोई शख्स आया था जिसने अबू हमीद सादी की इस रवायत को पेश करके ये कहा कि रफुल देन इसमें जिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है सही बुखारी की हदीस पेश कर रहे थे, उसको सही मान लेते ना कि रफुल देन का जिक्र नहीं है। मैंने उसी वक्त टोका था, उसी दिन टोका था कि इसके नीचे उतर के देखो क्या है। मैंने कहा इसके नीचे जो तवरुक का जिक्र है इससे भागे रास्ता नहीं मिलता तुमको। और हकीकत में आज जब तवरुक की बहस शुरू हुई और हमने उसी हदीस को कोट किया तो यही बंदे आके कहते ज़ईफ है। अरे ज़ईफ थी तो तर्क रफ़ देन को साबित किया इससे, और आज आके सिखा रहे हैं कि नहीं होती ज़ईफ है। इमाम बुखारी से भी बड़े सनद के माहिर बन रहे। अच्छा ये बात मैं भाई इससे पता चला इस बात से कि इनके नजदीक ना हदीस है अहम, ना कुरान है अहम, जो हम लोग वो बात बार बार कह रहे हैं, तकरीबन इन दिनों हर स्ट्रीम में कह रहे हैं
کہ ان کے نزدیک صرف قول امام کے دفاع کے لیے کسی چیز کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور قول امام کے دفاع کے لیے کسی چیز کو ضعیف ثابت کرتے ہیں. قول امام کے دفاع کے لیے کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اس لیے حجت نہیں, اور قول امام کے دفاع کے لیے کہیں گے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی حجت ہے, اور پھر فضائل اعمال کے احکام کی حدیثوں میں ضعیف حدیث لاتے ہیں. احکام کیا, عقائد کے جو ہے مسائل میں بھی پھر ضعیف کو حجت بنا ڈالتے ہیں. تو یہ دونوں طرح سے کرتے رہتے ہیں, صرف اپنے مسلک اور اپنے امام کو بچانے کے.